لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم عليه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پہلے تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے اور ان افراد سے کہ جو میری آواز کو سن سکتے ہیں، جو لوگ یہاں موجود ہیں یا جو اس وقت اس مجلس کو لائیو دیکھ رہے ہیں، کہ یہ حسینیہ آصفی، یہ بڑا امام باڑہ یا اسی کے نزدیک جو چھوٹا امام باڑہ موجود ہے، یا آپ کے نئے لکھنؤ میں حضرت گنج علاقے میں جو امام باڑہ سبطین آباد ہے یا مقبرہ ہے، یہ تمام حسینیے، یہ تمام امام بارگاہ، یہ تمام امام باڑے نوابین کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. نوابین نے اپنے مال سے، اپنی دولت سے ان امام باڑوں کی تعمیر کی اور ایک ہدف کے تحت ان امام باڑوں کو بنایا گیا. اس ہدف اور اس مقصد کے تحت ان امام باڑوں کی تعمیر کی گئی. مقصد یہ تھا امام باڑے کا کہ یہاں مجلس عزا کو منعقد کیا جائے، یہاں پر فرش عزا کو بچھایا جائے، یہاں پر ذکر حسین کیا جائے، یہاں پر ماتم داری کی جائے. تو یہ تمام مقصد جو تھے نوابین اودھ کے تھے کہ جب حسینیے ہوں گے، جب امام باڑے ہوں گے، جب اتنے بڑے جو ہے امام بارگاہیں ہوں گی، تو ظاہر سی بات ہے لا محالہ جو مومنین ہوں گے وہ عزاداری ان امام باڑوں میں اور ان حسینیوں میں کریں گے. آج آپ دیکھیے کہ یہ امام باڑہ کے جو تشانشین ہے موجود ہے، یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ مومنین یہاں پر آئیں اور عزاداری کریں، مومنین یہاں پر آئیں اور مجلس برپا کریں. اس کے علاوہ چھوٹا امام باڑہ آپ دیکھ لیجئے کہ شانشین ہے، عالی شان ہے، اسی لیے بنایا نوابین نے تاکہ اس چھوٹے امام باڑے میں، اس بڑے امام باڑے میں شیعہ آئیں، مومنین آئیں، اہل بیت کے چاہنے والے آئیں اور مجلس عزا کو منعقد کریں. عزیزان گرامی، ہر دھرم اور ہر مذہب میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جہاں پر ان کا مقدس مقام بنتا ہے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ گرودوارا ہو، چاہے وہ چرچ ہو، جو مقدس مقام بنتا ہے اس مقدس مقام کے اعتبار سے وہاں پر کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں، کچھ رولز بنائے جاتے ہیں کہ جن کو سب کو فالو کرنا ہوتا ہے. آپ کے ہی ملک میں گولڈن ٹیمپل موجود ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو وہاں گئے ہوں گے، امرتسر میں موجود ہے. تو وہاں پر سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو جانا ہے اندر اس گولڈن ٹیمپل میں، اس گرودوارے میں جانا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے سر کو ڈھکنا ہوگا. نہ فقط عورتوں کو بلکہ مردوں کے لیے بھی یہ لازمی ہے اور ضروری ہے. جو لوگ نہیں گئے وہ نیٹ پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ضروری ہے، لازمی ہے. وہاں کے قوانین میں سے قانون یہ ہے کہ سر کو ڈھانکنا ضروری ہے. یا آپ مندروں میں چلے جائیے، وہاں تو آپ کو بعض مندروں میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کچھ مخصوص لباس ہوتے ہیں
کچھ مخصوص طرح کے لباس پہنائے جاتے ہیں کہ اگر آپ کو مندر میں جانا ہے، مشاہدہ کرنے جانا ہے، دیکھنے جانا ہے تو آپ اس لباس کو پہنیے اور اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ جس طرح سے دوسرے ادیان اور مذہب والے ان باتوں کا اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور قوانین بنائے ہیں، ویسے ہی نوابین اودھ نے بھی کچھ قوانین بنائے تھے کہ جن قوانین کو، جن قانونوں کو ہم بھول چکے ہیں، ہم نے فراموش کر دیا، لیکن آج ضرورت ہے کہ ان قوانین کو دوبارہ یاد دلایا جائے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، لازمی ہے کہ ان قوانین کو دوبارہ یاد دلایا جائے، دوبارہ بتایا جائے کہ اس حسینیے کا مقصد کیا ہے، اس امام باڑے کا مقصد کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امام باڑہ جس طرح سے گولڈن ٹیمپل مقدس مقام ہے، جس طرح سے مندر مقدس مقامات ہوتے ہیں، جس طرح سے مسجد ایک مقدس مقامات ہے، اسی طرح سے یہ امام باڑے بھی ایک مقدس مقامات ہیں کہ جو ایک مقدس بات کے لیے، ایک مقدس چیز کے لیے بنائے گئے ہیں، تعمیر کیے گئے ہیں۔ لہٰذا اس کو ٹورسٹ پلیس نہ بنایا جائے، اس کو ٹورسٹ پلیس نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک مقدس مقام ہے۔ اب اس مقدس مقام میں جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ بھی مقدس، لہٰذا اس امام باڑے میں جس کو بھی آنا ہے، اس مقدس مقام میں جس کو بھی آنا ہے، چاہے وہ زیارت کے لیے آئے، چاہے وہ دیکھنے کے لیے آئے، تو جو قوانین یہاں کے لیے بنائے گئے ہیں اس کو سب کو فالو کرنا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سر کھول کے آ جائیں گے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یہاں کے ویڈیو بنائیں گے، نہیں، جو قوانین سب کے لیے ہیں وہی ان حسینیوں کے لیے بھی ہیں۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ اور دوسری چیز یہ عرض کرنا تھی کہ بہرحال عزاداری کا معاملہ ہے، محرم کا معاملہ ہے اور مجلسوں کا مسئلہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے 2 مہینے 8 دن محرم کو منعقد کیا جاتا ہے، برپا کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، تو کم سے کم ان 2 مہینے 8 دن خاص طور سے خیال رکھا جائے کہ ان امام باڑوں میں، ان حسینیوں میں ٹورسٹ کا آنا جانا منع نہیں ہے، آئیں وہ زیارت کریں، دیکھیں، مجلس میں شرکت کریں، لیکن ان قوانین کا خیال رکھیں کہ جو اس امام باڑے میں بنائے گئے ہیں، کیونکہ بارہا یہ دیکھا جاتا ہے کہ قوانین کو توڑا جاتا ہے، بے حجاب خواتین امام باڑوں میں آ جاتی ہیں، بیتوکی حرکتیں اس امام باڑے میں نظر آتی ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو جاتی ہیں۔ آپ کو کسی بھی مذہب و ادیان کے مقدس مقام میں اس طرح کی باتیں نظر نہیں آئیں گی، کیوں؟ کیونکہ ہر مذہب جو ہے اپنے لحاظ سے مقدس ہے، لہٰذا یہ بھی حسین کا حسینیہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے مقدس ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب علم آ جائے اور لوگ آپ سے کٹ حجتی کے اوپر اتر آئیں تو رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم اپنی نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنی نفسوں کو لے آئیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، ہاتھوں کو بلند کریں اور جھوٹوں کے اوپر خدا کی لعنت کریں۔ عزیزان گرامی، اس آیت نے ایک بات تو بتا دی ہے کہ لعنت کرنا واجب ہے، لعنت کرنا واجب ہے، اور صرف واجب ہی نہیں بلکہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ لعنت کی جائے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی لازمی ہے کہ لعنت کی جائے۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ لعنت آپ کہاں سے لے آئے، یہ مت کہیے گا کہ لعنت آپ کدھر سے لے آئے، کدھر سے ایجاد کر لی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر لعنت بھیجو۔ اب عزیزان گرامی وہ جھوٹے رسول کے زمانے میں تھے، وہ جھوٹے نبی کے زمانے میں تھے، وہ جھوٹے علی کے زمانے میں تھے۔ آج رسول موجود نہیں، آج علی موجود نہیں، لیکن آج بھی ایک پردے میں محمد موجود ہے، لہٰذا اس زمانے میں اس زمانے کے محمد نے لعنت کری، اس زمانے کے محمد نے اس زمانے کے جھوٹوں پہ لعنت کری۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ واجبات میں سے ایک واجب ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے کیا فروع دین میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہو، جو اللہ کا منکر ہو، جو رسول کا منکر ہو، جو رسول کا دشمن ہو، اور رسول کے بعد جو آل رسول کا دشمن ہو، جو آل رسول کا منکر ہو، اللہ کے دشمن کے اوپر بھی لعنت، رسول کے دشمن پہ بھی لعنت، اہل بیت کے دشمنوں کے اوپر بھی لعنت۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔
لہٰذا فروع دین میں سے ایک یہ فروع ہے، اور یہ دین کے قوانین میں سے قانون ہے کہ جو جھوٹے ہوں، جو اللہ کے منکر ہوں اور رسول کے منکر ہوں، ائمہ کے منکر ہوں، تو ان کے اوپر لعنت واجب ہے اور ضروری ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ کہا جاتا ہے کہ حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا۔ کس نے قتل کیا گیا؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس زمانے میں شیعہ موجود تھے، ان شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا، پہلے خود قتل کیا اور اس کے بعد خود آنسو بہاتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر خدا نے لعنت بھیجی ہے۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو اور یہ کہتے ہو کہ امام حسین کو شیعوں نے قتل کیا، ہم نے مان لیا کہ اس زمانے میں شیعہ موجود تھے، شیعہ کا معنی دوست کا بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کے دوست تھے؟ حسین کے دوست تھے، حسین کے شیعہ تھے، یزید کے دوست تھے، یزید کے شیعہ تھے۔ آخر وہ شیعہ کس کے تھے کہ جس کے لیے تم کہتے ہو کہ شیعوں نے حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کیا؟ قتل کرنے کے بعد خود ہی روتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت، خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت بھیجو۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ شیعوں نے حسین کو قتل کیا، تو عزیزان گرامی میں اس جھوٹے کے اوپر بھی لعنت کروں گا کہ جو یہ الزام لگاتا ہے کہ شیعوں نے حسین کو قتل کیا، اور ایسے شیعوں کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہوں کہ جنہوں نے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب آپ کو برا نہ لگے، کیوں؟ کیونکہ میں نے ان شیعوں کے اوپر بھی لعنت کی ہے کہ جو کربلا کے میدان میں موجود تھے آپ کے مطابق، اور جنہوں نے حسین کو قتل کیا۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ آپ نے تو ان کے اوپر بھی لعنت کر دی۔ ارے لعنت کا وہ ہر انسان وہ مستحق ہے کہ جو آل رسول کا دشمن ہے، جو آل رسول کی مخالفت کرتا ہے، ہر وہ انسان کے جو آل رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اب عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ خداوند متعال نے اہل بیت کو وہ عزت بخشی ہے کہ جو عزت اس کائنات میں کسی کو نہیں بخشی۔ مقابلہ کس سے کیا جاتا ہے؟ غیر معصوم سے کیا جاتا ہے۔ ہم اہل بیت کا مقابلہ غیر معصوم سے نہیں کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا، ہم غیر معصوم کا مقابلہ اہل بیت کا مقابلہ کسی غیر معصوم سے نہیں کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت کا مقابلہ آدم سے کرتے ہیں، ہم اہل بیت کا مقابلہ نوح سے کرتے ہیں، ہم اہل بیت کا مقابلہ ابراہیم سے کرتے ہیں، ہم اہل بیت کا مقابلہ موسیٰ اور عیسیٰ سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی معصوم تھے، وہ بھی عصمت رکھتے تھے، یہ بھی معصوم ہے، یہ بھی عصمت رکھتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں بات کو ایک مثال کے ذریعے واضح کر دوں تاکہ بات آپ کی خدمت میں روشن ہو جائے۔ آپ سب میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مسافرت کرتے ہوں گے، سفر کا ارادہ کرتے ہوں گے، سفر پہ جانا ہے، کہاں جانا ہے پہلے یہ سوچا جائے، انٹرنیشنل سفر کرنا ہے یا ڈومیسٹک کرنا ہے، ملک کے اندر کرنا ہے یا باہر کرنا ہے، دبئی جانا ہے یا دلی جانا ہے، پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ ہمیں سفر کہاں کا کرنا ہے، انٹرنیشنل سفر کرنا ہے یا ڈومیسٹک سفر کرنا ہے، باہر کا کرنا ہے یا ملک کے اندر کا کرنا ہے۔ بھائی یہ طے پایا کہ کورونا کا زمانہ ہے، ایسی بیماری ہے، ایسی وبا ہے، اگر باہر کریں گے سفر تو کہیں ایسا نہ ہو بیمار ہو جائیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیمار ہو جائیں، لہٰذا طے یہ کیا گیا کہ لوکل سفر کریں گے، ہندوستان کے اندر کا سفر کریں گے۔ اب کہاں کا سفر کیا جائے؟ بھئی ایک حیدرآباد موجود ہے اس ملک میں، بمبئی بھی موجود ہے، دلی بھی موجود ہے، ایک شہر کو منتخب کیا جاتا ہے کہ بھئی حیدرآباد کا سفر کرنا ہے۔ اب عزیزان گرامی، سفر 1 مہینے کے بعد ہے، لیکن تیاری 1 مہینے پہلے سے شروع ہو گئی ہے، جن سے ملنا ہے ان سے مل بھی لیتے ہیں، جو تیاری کرنا ہے وہ تیاری بھی کر لیتے ہیں۔ 40 آنے والا ہے، مومنین 40 کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم غیر سفروں کی بات کیوں کریں، ہم 40 کی بات کرتے ہیں، ہم 40 کی بات کرتے ہیں۔ جب ایک چاہنے والا، جب ایک حسینی 40 کی آمادگی کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، تو وہ سب سے جا کر کے ملتا ہے کہ بھائی سب سے ملاقات کر لیں، رشتہ داروں سے مل لیں، رشتہ داروں سے جا کے ملاقات کر لیں، جو سامان ضرورت کا ہو، اگر سردی ہوئی تو موٹے لباس ہونا چاہیے، کمبل بھی رکھ لیں، پانی کی بوتل بھی رکھ لیں۔ تمام تیاریاں 1 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ تیاریاں تو ہو گئیں، یہ ہو گئی انٹرنیشنل سفر کی بات۔ اب اگر لوکل میں سفر کیا جائے تو بہرحال ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کیا کیا، کیونکہ سفر لمبا ہے، حیدرآباد جانا ہے یا دلی جانا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے سفر کی
وقت کے اعتبار سے تیاری بھی کی جاتی ہے کہ کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیا جائے اور اس کے علاوہ لباس بھی رکھ لیا جائے, راستے میں ٹھنڈک لگے تو کمبل بھی رکھ لیا جائے. یہ تمام تیاریاں مسافر کرتا ہے. اب جب تمام تیاریاں ہو گئیں تو اب یہ طے کیا جاتا ہے کہ بھائی سفر کیسے کیا جائے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, جہاں پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پر لے آؤں گا یا نہیں, لیکن آپ نے اگر میرا ساتھ دیا تو میں کوشش کروں گا کہ اس مقام پہ آپ کو لے آؤں, اس جگہ پہ لے آؤں اور وہ بات آپ تک پہنچا دوں. اب یہ طے کیا گیا کہ بھائی تیاری تو ہو گئی, اب ایک گاڑی منگائی جائے. اب گاڑی منگائی جائے. اس وقت جہاز سے سفر کرنا بہرحال سیف نہیں, کیوں؟ کیونکہ کورونا چل رہا ہے. ٹرین سے سفر کریں گے تب بھی سیف نہیں, کورونا کی وجہ سے احتیاط ضروری. لہٰذا یہ طے پایا کہ ہم سفر جو کریں گے ایک پرائیویٹ گاڑی سے کریں گے, ایک کار منگائی جائے. اب کار بلائی گئی. کار میں دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کار کیسی ہے, چھوٹی ہے یا بڑی ہے, سفر آرام سے ہو سکتا ہے, راستے میں مشکلات نہ ہو, راستے میں اذیتیں نہ ہو, لیکن ایسی گاڑی ہونی چاہیے کہ جو ہمیں آرام سے میرے سفر کو پار کروا دے, منزل تک لے جائے. اب یہ طے کیا جاتا ہے کہ بھائی گاڑی بھی طے ہو گئی, بڑی گاڑی کی گئی ہے. اب اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی گاڑی چلائے گا کون. بھائی گاڑی آ گئی, ایک ڈرائیور بھی تو ہونا چاہیے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, ایک ڈرائیور بھی تو ہونا چاہیے, ایک چلانے والا بھی تو ہونا چاہیے. لہٰذا یہ تلاش کیا جاتا ہے شہر میں کہ کون ہے کہ جو بہتر ڈرائیور ہے, جو گاڑی کو اچھے سے چلا لے, جو ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دے. تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈرائیور ہو وہ صحیح سے دیکھ بھی سکتا ہو, صحیح سے سمجھ بھی سکتا ہو, صحیح سے سن بھی سکتا ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر اندھا ڈرائیور ہوا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. توجہ کیجئے گا, اگر نابینا ہوا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, اگر بہرا ہوا تو سنائی نہیں دے گا کہ پیچھے ایک ٹرک آ رہا ہے, اگر بے وقوف ہوا یا پاگل ہوا تب سمجھ نہیں سکتا کہ ہمیں آگے جانا ہے یا پیچھے آنا ہے, دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے. یعنی یہ دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے کہ کون انسان عاقل ہے, کون سمجھدار ہے, کون جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے, صحیح سے سن سکتا ہے, صحیح سے سمجھ سکتا ہے. لہٰذا سفر لمبا ہے. انتخاب ایسے انسان کا کیا جاتا ہے کہ جو صحیح سے دیکھ بھی سکے, صحیح سے سمجھ بھی سکے, صحیح سے بول بھی سکے, صحیح سے جو ہے چلا بھی سکے. اب جب تمام چیزیں طے ہو گئیں, ایک ڈرائیور مل گیا, ہر لحاظ سے صحیح ہے, ہر لحاظ سے پرکھ لیا. اب اس کے حوالے گاڑی کو کر دیا گیا کہ بھائی یہ آپ کے حوالے ہے گاڑی, اور آپ اس گاڑی کو چلائیے اور ہمیں اپنی منزل تک لے جائیے. اب عزیزان گرامی مسافر بیٹھ جاتا ہے, پیسنجر بیٹھ جاتا ہے. جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا, جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے, جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ پیسنجر ہوتا ہے, چاہے وہ جہاز میں ہو, چاہے وہ بس میں ہو, چاہے وہ کار میں ہو. لہٰذا بیٹھ گیا. اب عزیزان گرامی آپ نے توجہ کی ہوگی کہ جو ساتھ میں بیٹھتا ہے, جو پیسنجر ہوتا ہے, اس کو راستے میں بھوک لگتی ہے تو وہ کچھ کھانے لگتا ہے, پیاس لگتی ہے تو کچھ پینے لگتا ہے. توجہ کیجئے گا. اور اس کے بعد جب بہت بور ہو جاتا ہے تو جیب سے موبائل نکالتا ہے, ویڈیوز دیکھنے لگتا ہے, گیم کھیلنے لگتا ہے. یعنی جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کبھی باہر دیکھ رہا ہوتا ہے, نیند آتی ہے تو کار میں سو بھی جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی کبھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, جو ڈرائیور ہوتا ہے, کیا وہ کبھی کھا رہا ہوتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا؟ کیا پی رہا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کیا وہ سو رہا ہوتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی, اس کا ایک ہدف ہوتا ہے, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس پیسنجر کو اس کی منزل تک پہنچانا. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, مجھے نہیں معلوم کہ آپ وہاں تک پہنچ پا رہے ہیں یا نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ساتھ والے کو اس کی منزل تک پہنچانا. اس کے لیے اتنا احتیاط کرتا ہے کہ ایک منزل کو طے کر لیتا ہے, اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے بہت احتیاط سے چلاتا ہے, بہت خیال رکھتا ہے کہ کوئی ٹرک نہ آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ دھیان بھٹکے اور منفجر ہو جائے گاڑی, ایکسیڈنٹ ہو جائے اور مر جائیں. لہٰذا ان تمام باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اب عزیزان گرامی یہ تو دنیاوی سفر تھا. توجہ کیجئے گا, یہ تو دنیاوی سفر تھا کہ جہاں انسان نے اتنا احتیاط کیا کہ گاڑی بھی دیکھی صحیح اور سالم, کہیں گاڑی کے پرزے ڈھیلے نہ ہوں. ڈرائیور بھی ایسا چنا کہ جو پاگل نہ ہو, دیوانہ نہ ہو, نابینا نہ ہو, عاقل ہو, سمجھدار ہو, بینائی موجود ہو. توجہ کیجئے گا, تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک چھوٹے سے سفر کی تیاری کی جاتی ہے. تو وہ آخرت کا سفر, وہ آخرت کا سفر کہ جو بہت طولانی ہے, بہت لمبا ہے, اس کو کیسے ایرے غیرے کے ساتھ طے کر لیا جائے, کیسے ایرے غیرے کے ساتھ طے کر لیا جائے. عزیزان گرامی اس دین و مذہب کی مثال بھی گاڑی کی ہے. رسول نے گاڑی پہ سوار کر دیا, رسول نے گاڑی پہ سوار کر دیا. غدیر کے میدان میں ایک رہنما بھی دے دیا, ایک رہنما بھی حوالے کر دیا. دیکھو جو اس گاڑی پہ سوار ہو گیا, رہنما کے ساتھ بیٹھ گیا, وہ آخرت میں کامیاب ہے.
جو اس سے دور ہو گیا اور غلط گاڑی میں بیٹھا، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھا، غلط ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا، وہ خود بھی ہلاک ہو جائے گا اور ساتھ والے کو بھی ہلاک کر دے گا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ ارے جس دیوانے اور پاگل کے ساتھ تم بیٹھ گئے ہو اس کو اپنی منزل کا ہی نہیں پتا، وہ تمہیں کیا لے جائے گا تمہاری منزل پہ؟ اس کو پہلے خود اپنے مقصد کے بارے میں تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس مقصد کے تحت خدا نے اس کو خلق کیا ہے۔ ارے پہلے وہ خود کافر تھا، تمہیں کیا ایمان کے بارے میں بتائے گا؟ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ پہلے وہ خود کافر تھا، وہ تمہیں ایمان کے بارے میں کیا بتائے گا؟ ایمان کے بارے میں تو وہ بتا سکتا ہے جو خود کل ایمان ہو، جو خود کل ایمان ہو، جس کے لیے رسول نے میدان جنگ میں کہا ہو کہ کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ کشتی نجات ہے۔ جو ان کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا۔ آپ نے جناب نوح کی داستان سنی ہوگی۔ جناب نوح کون ہے؟ نبی ہیں اللہ کے۔ 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کری، لیکن اتنی ڈھیٹ اور بے غیرت قسم کی قوم تھی جناب نوح کی کہ 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آئی، نوح کی باتوں کا انکار کرتی رہی۔ لہٰذا جب جناب نوح بہت عاجز ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا اور بد دعا کر دی، بد دعا کر دی کہ بار الہ اس قوم کے اوپر اپنے عذاب کو نازل کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہدایت پانے والی قوم نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، وحی الہی نازل ہوئی، حکم الہی نازل ہوا کہ اے نوح عذاب تو نازل ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ خود کو محفوظ کیجئے اور اپنے شیعوں کو محفوظ کیجئے۔ توجہ کیجئے گا، نوح سے یہ کہا جا رہا ہے خود کو محفوظ کیجئے اور اپنے چاہنے والوں کو محفوظ کیجئے، اپنے شیعوں کو محفوظ کیجئے۔ عزیزان گرامی، یہ سنت نوح ہے کہ جو مولا علی نے اختیار کی۔ مولا نے اپنے کو بھی محفوظ کیا، اپنی محبت کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کو بھی محفوظ کر لیا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ خود کو بھی محفوظ کیا اور اپنی محبت کے ذریعے اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کو بھی محفوظ کر لیا۔ اب عزیزان گرامی، حکم الہی ہوا کہ اے نوح ایک کشتی کو تیار کیجئے اور کشتی میں خود بھی سوار ہو جائیے، اپنے شیعوں کو بھی سوار کر لیجئے۔ کیونکہ حکم الہی تھا، لہٰذا کشتی تیار کی گئی، مہینوں کشتی کی تیاری کی گئی۔ جب تیار ہو گئی، نوح بھی سوار ہو گئے، نوح کے شیعہ بھی سوار ہو گئے۔ اب عذاب الہی آ گیا، عذاب الہی آ گیا۔ عزیزان گرامی، بیچ میں ایک بات جو میں کہنا بھول گیا، نوح نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی۔ نوح کون ہے؟ اپنے زمانے کے امام ہیں، اپنے زمانے کے خلیفہ ہیں، اپنے زمانے کے حاکم ہیں۔ اپنی امت والوں کو حکم دیا کشتی میں سوار ہو جاؤ، عذاب آنے والا ہے۔ اب عزیزان گرامی، سمجھ میں آیا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی بات کو مان کر ہدایت پا جاتا ہے وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے، جو دور ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ وہ ہلاک ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اپنے زمانے کی بات، زمانے کے امام کی بات کا انکار کرتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، نوح کے شیعہ نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، عذاب الہی نازل ہو گیا، پوری دنیا عذاب میں غرق ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ اب عزیزان گرامی، یہیں پر میں وہ رسول کی حدیث کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہیں۔ توجہ کیجئے گا، حسین چراغ ہدایت ہیں۔ کس زمانے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس زمانے میں خود موجود ہیں، علی موجود ہیں، حسنین موجود ہیں، اہل بیت موجود ہیں، اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ جس زمانے میں پنجتن کا نور موجود ہے، ان پنجتن کے نور میں ایک نور ایسا ہے کہ جو چراغ ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ نبی اس زمانے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو شاید رسول جواب دے کہ یہ میں ابھی کے لیے نہیں کہہ رہا، ابھی
میں خود موجود ہوں، ہدایت کر رہا ہوں، آنے والے وقت کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے بعد میری امت پلٹ جائے گی، کوئی کفر اختیار کرے گا، کوئی شرک اختیار کرے گا، کوئی بدعت ایجاد کرے گا، لہٰذا جو حسین سے متصل ہو جائے گا، حسین سے جڑ جائے گا، وہ ہدایت پا جائے گا، جو ان سے دور ہو جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ تو گویا نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، حسین جو ہے وہ چراغ ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ جب کفر کے اندھیروں میں، جب شرک کے اندھیروں میں، جب بدعتوں کے اندھیروں میں مسلمان گھر جائیں گے تو صرف ایک در ہوگا، صرف ایک چراغ ہوگا جو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا، اور وہ چراغ حسینی ہے، وہ چراغ حسینی ہے کہ جو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اب عزیزان گرامی، چراغ کی صفت کیا ہوتی ہے؟ چراغ ایک ہوتا ہے لیکن وہ تمام شمعوں کو روشن کرتا ہے، دوسرے چراغوں کو روشن کرتا ہے تاکہ اپنے ذریعے سے دوسروں کو بھی ہدایت دے سکے، اپنے ذریعے سے دوسروں کو بھی روشن کر سکے۔ عزیزان گرامی، چراغ کی یہ صفت ہوتی ہے، یہ کوالٹی ہوتی ہے۔ بس نبی نے بھی اسی لیے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو نبی نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مثال جناب نوح کی کشتی کی دی جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، روایت میں آیا ہے کہ حسین کی محبت کی کشتی وہ کشتی ہے کہ جو چاہنے والوں کو نجات پہ لے جاتی ہے، نجات کے مقامات پہ لے جاتی ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ سمجھ میں اس زمانے میں لوگوں کو نہیں آیا کہ کس طرح سے حسین کی محبت ہدایت کی کشتی ہے کہ جو ہدایت تک لے جائے گی۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں سمجھنے والی بات ہے یہ کہ کیسے حسین ہمیں ہدایت تک لے جائیں گے۔ 2 مہینے 8 دن جو عزاداری برپا ہوتی ہے، جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، جو فرش عزا بچھائی جاتی ہے، جو جلوس نکالے جاتے ہیں، جو علم اٹھائے جاتے ہیں، جو تابوت سجائے جاتے ہیں، جو تعزیے لائے جاتے ہیں، توجہ کیجئے گا، جو نظریں دی جاتی ہیں، جو ماتم کیے جاتے ہیں، عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت تک پہنچنے کا راستہ ہے، کمال تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں مسلمان نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کیوں رسول نے کہا کہ حسین کشتی نجات ہے۔ ارے یہ 2 مہینے 8 دن اسی لیے تو رکھے تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ محرم کا مہینہ رکھا، ہدایت پا جاؤ۔ سفر کا مہینہ رکھا، ہدایت پا جاؤ۔ سفر کے بعد 8 دن ربیع الاول کے بھی رکھے کہ شاید ان 8 دنوں میں ہی ہدایت پا جاؤ۔ اب 2 مہینے 8 دن جو ہدایت نہ پا پایا، پورے سال وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ جو 2 مہینے 8 دن ہدایت نہ پا سکا، وہ پورے سال ہدایت نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کشتی نجات ہے، یہ عزاداری کشتی ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا، اب چاہے جتنا بڑا عذاب ہو زمانے کے اوپر، چاہے جتنی بھی بڑی بیماری ہو زمانے کے اوپر، چاہے کرونا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کرونا ہی کیوں نہ ہو، اگر مجلس عزا منعقد ہوگی تو چاہنے والے بھی آئیں گے، مومنین بھی آئیں گے، اور مظلوم کے اوپر ماتم کرنے والے بھی آئیں گے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کا غم ہے،
وہ کشتی ہے کہ جو ہدایت کی کشتی ہے. اس کشتی پہ سوار ہو کر کے موجوں میں ہم ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں, ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں, ہم میدان محشر تک پہنچ سکتے ہیں. ہاں عزیزان گرامی, جس طرح سے جناب نوح کی کشتی وہ کشتی تھی کہ جس نے اپنے چاہنے والوں اور شیعوں کو نجات دلائی, ویسے امام حسین علیہ السلام کی محبت بھی کشتی نجات ہے جو نجات دلائے گی اپنے چاہنے والوں کو. دنیا میں بھی نجات دلائے گی اور آخرت میں بھی نجات دلائے گی. دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اسی لیے مولا متقیان علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا, اور یہ حدیث نبی سے بھی ہے کہ آپ کے شیعہ روز محشر کامیاب ہوں گے. شیعۃ علی ہم الفائزون یوم القیامہ. عزیزان گرامی, سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کے شیعہ کیوں کامیاب ہوں گے, علی کے شیعہ کامیاب کیوں ہوں گے؟ بھائی مسلمان تو سب ہیں, تو صرف علی کے شیعہ کیوں؟ عزیزان گرامی, جب محرم آتا ہے تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف علی کے شیعہ روز محشر کامیاب کیوں ہوں گے. ماتم علی کے شیعہ کرتے ہیں, فرش عزا علی کے شیعہ بچھاتے ہیں, گریہ علی کے شیعہ کرتے ہیں. اب جو 2 مہینے 8 دن کا محرم برپا کرتا ہے تو وہی تو روز محشر کامیاب ہوگا. ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, حسین چراغ ہدایت ہے, ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہیں. عزیزان گرامی, یہ تو جناب نوح کی بات تھی. اگر آپ اور نبیوں کے بارے میں مطالعہ کریں, ان کے دور و زمانے کے بارے میں مطالعہ کریں, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر زمانے میں امت نے ایک ہادی کو اذیت پہنچائی, امت نے ایک نبی کو اذیت پہنچائی, پریشان کیا, عاجز کیا. اور ہر زمانے میں ہادی آئے, ہر زمانے میں نبی آئے, معصومین آئے, امام آئے. جناب ابراہیم کو خداوند متعال نے امامت عطا کی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ پوری آیت قرآن کی ہے, قرآن میں موجود ہے کہ جس وقت خداوند متعال نے جناب ابراہیم کو آزما لیا, امتحان لے لیا, اور امتحان لینے کے بعد جناب ابراہیم نے ان امتحانوں کو پاس کر لیا, پار کر لیا, امتحانوں کو دے دیا, تو خداوند متعال نے جناب ابراہیم کو منصب امامت عطا فرمائی, منصب امامت عطا فرمائی. اب عزیزان گرامی, جناب ابراہیم کو جو امامت عطا فرمائی صرف انسانوں کے اوپر, للناس امامہ, قرآن کا جو جملہ ہے وہ ہے للناس امامہ, کہ لوگوں کے اوپر آپ کو ہم نے امام بنایا. تو عزیزان گرامی, جب جناب ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا تو اب جناب ابراہیم خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر سوال کرتے ہیں, قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي بار الہ. یہ منصب امامت, یہ منصب خلافت کہ جو تو نے مجھے عطا کری ہے, کیا یہ میری ذریت کو بھی ملے گی, کیا یہ میری اولادوں کو بھی ملے گی؟ اب عزیزان گرامی, خداوند متعال نے یہ تو نہیں کہا کہ تمہاری اولادوں کو نہیں ملے گی, یہ تو نہیں کہا کہ تمہاری نسل میں آنے والے لوگوں کو نہیں ملے گی, بلکہ خدا نے جواب دیا, قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ جو عہدہ امامت ہے, یہ جو منصب امامت ہے, یہ ظالمین کو نہیں مل سکتا, یہ ظالمین کو نہیں مل سکتا. عزیزان گرامی, خداوند متعال جناب ابراہیم کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو, منصب امامت اسی کو مل سکتا ہے جس کو خدا عطا کرے اور نبی کے ذریعے اعلان کروائے. اب نبی میدان میں آ کر کہتے ہیں, من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. حکم الہی تھا, زبان نبی کی تھی. ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حکم خدا کا تھا, زبان نبی کی تھی, اشارہ خدا کا تھا, اعلان رسول کا تھا. اسی لیے غدیر کے میدان میں مسلمانوں کے مجمع میں یہ اعلان ولایت کیا, یہ اعلان امامت کیا. اب عزیزان گرامی, خداوند متعال نے امامت جو ابراہیم کو دی وہ صرف لوگوں پر دی, للناس امامہ, صرف انسانوں کے اوپر دی. لیکن علی کو جو امامت دی, غدیر میں جو علی کو امامت ملی, وہ انسانوں پہ نہیں ملی بلکہ آسمانوں پہ بھی ملی, زمینوں پہ بھی ملی, پہاڑوں پہ بھی ملی, درختوں پہ بھی ملی, نہروں پہ بھی ملی, دریاؤں پہ بھی ملی. پوری کائنات کا امام علی کو بنا دیا گیا. اسی لیے تو ہم مولا کائنات کہتے ہیں. اب مت پوچھنا کہ کیوں کہتے ہو مولا کائنات, رسول نے میدان غدیر میں کہا تھا, ہم اس سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد.
علی کائنات کے امام ہیں، کائنات کے مولا ہیں علی، لہٰذا جب کائنات کے امام ہیں تب آسمان پہ واجب کہ علی کی اطاعت کرے، زمین پہ واجب کہ علی کی اطاعت کرے، پہاڑوں پہ واجب کہ علی کی اطاعت کرے، درختوں پہ واجب کہ علی کی اطاعت کرے، دریاؤں پہ واجب کہ علی کی اطاعت کرے، سورج پہ واجب کہ علی کی اطاعت کرے، چاند پہ واجب کہ علی کی اطاعت کرے، ستاروں پہ واجب کہ علی کی اطاعت کرے، پرندوں پہ واجب کہ علی کی اطاعت کرے، حیوانات کے اوپر واجب کہ علی کی اطاعت کرے، جناتوں پہ واجب کہ علی کی اطاعت کرے، انسانوں پہ واجب کہ علی کی اطاعت کرے، انبیاءوں کے اوپر واجب کہ علی کی اطاعت کرے، مرسلین پہ واجب کہ علی کی اطاعت کرے، فرشتوں پہ واجب کہ علی کی اطاعت کرے، ملائکہ کے اوپر واجب کہ علی کی اطاعت کرے، یعنی پوری کائنات پہ خداوند متعال نے علی کی ولایت کو واجب قرار دیا اور کہا دیکھو علی کی ولایت واجب بھی ہے اور لازم بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا واجب قرار دیا۔ اب عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ ہر زمانے میں خداوند متعال نے ایک نبی کو اسی لیے تو بھیجا کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو آگاہ کر سکو، دین سے آگاہ کر سکو، عقائد سے آگاہ کر سکو، امامت سے آگاہ کر سکو۔ ہر زمانے میں ہر نبی کو اس زمانے کے لحاظ سے اس کو امام بنا کر کے بھیجا۔ جناب نوح آئے اپنے زمانے کے امام، جناب ابراہیم آئے اپنے زمانے کے امام، جناب موسیٰ آئے اپنے زمانے کے امام، جناب عیسیٰ آئے اپنے زمانے کے امام۔ آخر یہ تمام نبیوں کو امام بنا کر کے کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگ اماموں کے عادی ہو جائیں، خلیفہ کے عادی نہ بنے، خلیفہ کے عادی نہ بنے، کیونکہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ جو بناتا ہے اپنا حاکم تو امام بناتا ہے، خلیفہ نہیں بناتا۔ یہ تو انسانوں کی سنت ہے کہ امام کو چھوڑ کر خلیفاؤں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ مشیت الہی تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے امام بنا کر کے بھیجا جائے، مشیت الہی تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے حاکم بنا کر کے بھیجا جائے، مشیت الہی تو یہ ہے کہ ایک معصوم بنا کر کے بھیجا جائے۔ عزیزان گرامی یہ مثال میں نے کل کہیں مجلس میں عرض کی تھی کہ دنیاوی الیکشن ہوتے ہیں، دنیاوی الیکشن ہوتے ہیں تو بھائی الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ ووٹ دیجئے، اور جو الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے وہ بھی ایک ہمارے جیسا انسان ہوتا ہے، ووٹ دینے والے بھی انسان، ووٹ لینے والے بھی انسان۔ توجہ کیجئے گا، جو ووٹ دے رہے ہیں وہ بھی غیر معصوم، جو ووٹ لے رہے ہیں وہ بھی غیر معصوم، جو الیکشن میں کھڑا ہوا ہے وہ بھی غیر معصوم، جو اس کو جتا رہے ہیں وہ بھی غیر معصوم، جو ووٹ دے رہے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جو ووٹ لے رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، جو ووٹ لے رہے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، دینے والا بھی خطا کرتا ہے، لینے والا بھی خطا کرتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی یہ دنیاوی چلن ہے، یہ دنیاوی چلن ہے۔ یہ الیکشن تو نبی کے بعد سے شروع ہوا، جو الیکشن آج تک ہو رہا ہے اس زمانے میں بھی کچھ جھوٹوں کو کھڑا کیا گیا تھا، اس زمانے میں بھی کچھ جھوٹوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا اللہ کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ الیکشن الگ انداز میں ہوتا ہے، الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ الیکشن جو ہوتا ہے ان کے مد مقابل جو کھڑا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، یعنی الیکشن لڑنے والا معصوم، جو مد مقابل آئے وہ بھی معصوم۔ اب عزیزان گرامی اگر معصومین علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے تو ان سے کرو کہ جو ان کے مقابل میں موجود ہیں۔ اب اگر علی کا مقابلہ کرنا ہے تو ان سے کرو کہ جو ان کے مد مقابل ہیں، ان کے جیسا درجہ رکھتے ہیں۔ اب اگر علی کی بات آ جائے تو آدم کی بات کرو، اب اگر علی کی بات آ جائے تو نوح کی بات کرو، اب اگر علی کی بات آ جائے تو 1,24,000 انبیاؤں کی بات کرو۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے ان نبیوں کے بیچ، توجہ کیجئے گا، ان 1,24,000 نبیوں کے بیچ علی کو امام کائنات منتخب کیا۔ 1,24,000 نبی آ چکے ہیں، اس کے بعد رسول آتے ہیں، رسول کے بعد رسول کی زبان سے علی کی ولایت کا اعلان کر کے بتاتا ہے کہ پوری کائنات کا امام اگر کوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے جو کائنات کے امام اور مولا ہے۔ اور عزیزان گرامی ہر زمانے میں یہ دستور رہا ہے کہ ہر زمانے کا امام اپنے امتیوں کی ہدایت کرتا ہے اور ان کو ہدایت کے راستے پہ لاتا ہے۔ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جناب نوح کا زمانہ تھا، کوشش کی، 9.5 سال کوشش کی، لیکن ہدایت پہ نہیں ہے، سدھرے نہیں، وہی حرکتیں، وہی باتیں، وہی الزام، وہی جھوٹ۔
توجہ کیجئے گا، وہی جھوٹ، وہی مکاریاں، وہی فریب والی باتیں اس زمانے میں بھی تھیں، اس زمانے میں بھی ہیں۔ کچھ لوگ اس زمانے میں بھی برے تھے، کچھ لوگ اس زمانے میں بھی بری ہیں، لہذا فرق نہیں آیا ہے، زمانہ بدلا ہے، فطرتیں وہی موجود ہیں۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی، قرآن میں اس کے واقعات موجود ہیں، اس کی حرکتیں موجود ہیں کہ بنی اسرائیل نے 70,000 انبیاءوں کو قتل کیا اور ان کی گردنوں کو کاٹ کے بازار میں لے آتے تھے، انبیاءوں کی، معصومین کی گردنوں کو کاٹ کے بازار میں لے آتے تھے اور آ کر کے بیچا کرتے تھے کہ یہ فلاں نبی کی گردن ہے، یہ فلاں نبی کی گردن ہے، یہ فلاں نبی کے بال ہیں، یہ فلاں نبی کا ہاتھ ہے۔ اس طرح سے آ کر کے بنی اسرائیل بازاروں میں نبیوں کی گردنیں اور جسم کے اعضاء کو بیچا کرتے تھے اور قتل کر دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، ایسے زمانے میں خداوند متعال نے ایک ہادی کو بھیجا، ایک حاکم کو بھیجا، ایک نبی کو بھیجا، ایک پیغمبر کو بھیجا کہ جن کا نام موسیٰ تھا۔ اب عزیزان گرامی، موسیٰ آئے بنی اسرائیل کے درمیان، آنے کے بعد ہدایت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اسی زمانے میں ایک فرعون موجود تھا۔ عزیزان گرامی، یہ مشیت الہی ہے، جب خداوند متعال یہ دیکھتا ہے کہ ایک فرعون آ گیا ہے اس دنیا میں، لہٰذا ایک موسیٰ کو بھیجتا ہے۔ جب ابلیس آیا، جب ابلیس موجود تھا تو آدم موجود تھے، جب نمرود موجود تھا تو ابراہیم موجود تھے، جب فرعون آیا تو موسیٰ کو بھیجا گیا۔ اب عزیزان گرامی، جب دیکھا ابو لہب آ گیا ہے تو رسول کو بھیجا، اور جب اللہ نے یہ دیکھا کہ اب یزید جیسا ملعون آ گیا ہے، لہٰذا حسین کو بھیجا کہ جائیے لوگوں کی ہدایت کریے، جائیے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیے۔ تو یہ سنت ہے اللہ کی کہ ہر زمانے میں ایک ہادی کو بھیجتا ہے کہ جائیے ظالم کا منہ کالا کریے، جائیے اس کی حکومت کو توڑ دیجئے۔ اب عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون موجود تھا کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا خدا ہوں، مجھے خدا مانو، میرے آگے سجدہ کرو، میری پرستش کرو۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا، بہت ڈھیٹ قسم کی قوم تھی، بہت بے غیرت قسم کے لوگ تھے، بہت سمجھایا، بہت بجھایا، بہت سمجھنے اور بوجھنے کے بعد معجزات بھی دکھائے، تب سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ابھی مکمل ایمان نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، جناب موسیٰ نے کہا کہ دیکھو، جو میری بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرے گا اور جو میرے بتائے ہوئے راستے پہ آئے گا، میں اس کو نجات دلاؤں گا، میں اس کو کمال تک لے جاؤں گا۔ اب لوگوں نے یقین کر لیا، یقین مان لیا کہ ہاں موسیٰ ہمیں نجات دلا سکتے ہیں، لیکن ایمان جو تھا وہ ضعیف تھا۔ اب فرعون کو معلوم ہوا کہ موسیٰ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ فرعون نے لشکر کو آمادہ کیا، لوگوں کو تیار کیا، فوج کو تیار کیا کہ ہم موسیٰ کے پیچھے جائیں گے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، فرعون نے آمادگی کی کہ ہم موسیٰ کے پیچھے جائیں گے، موسیٰ سے جنگ کریں گے، موسیٰ کو مار دیں گے۔ اب ایک مقام پہ پہنچے کہ جہاں پہ دریائے نیل موجود تھی۔ اب موسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے دریا ہے، بنی اسرائیل بھی پھنس گئے، پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ تم تو کہہ رہے تھے ہمیں نجات دلاؤ گے، تم نے تو آگے ہمیں پھنسا دیا، آگے دریائے نیل ہے، جائیں گے تو غرق ہو جائیں گے، جائیں گے تو ڈوب ہو جائیں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون کا لشکر ہے، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، موسیٰ نے کہا گھبراؤ مت، تمہارے ساتھ تمہارا امام موجود ہے۔ توجہ کیجئے گا، موسیٰ نے کہا گھبراؤ مت، تمہارے ساتھ تمہارے زمانے کا امام موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی کہ بار الہ اس دریا میں ایک راستے کو بنا دے، اس دریائے نیل میں ایک راستے کو بنا دے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کی، معصوم نے دعا کی تھی، لہذا رد نہیں ہوئی۔ اب عزیزان گرامی، اس فرش عزا پہ جو لوگ آتے ہیں اور اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں، اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں، اہل بیت بھی معصوم ہیں، جو ان کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں، خدا ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا، جلدی مستجاب کر لیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ خداوند متعال معصوم کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب جناب موسیٰ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ بار الہ اس دریائے نیل میں ایک راستہ بنا دے۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ موسیٰ نے ادھر دعا کری اور ادھر دریائے نیل میں راستہ بن گیا۔ بھئی راستہ بن گیا، بنی اسرائیل سے کہا، قبیلے والے تھے بنی اسرائیل کے، کہا کہ بھئی جاؤ، راستہ بن گیا، چلو۔ اب بنی اسرائیل اتنی بے غیرت، اتنی ڈھیٹ قسم کی قوم، کہا اے موسیٰ راستہ تو بن گیا ہے، لیکن ہم سب ایک راستے سے تو نہیں جائیں گے۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہنے لگے کہ ہم 12 قبیلے ہیں، لہٰذا 12 راستے ہونا چاہیے۔
توجہ کیجئے گا، بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ 12 قبیلے ہیں، لہٰذا 12 راستے ہونا چاہیے، ہر قبیلہ الگ راستے سے جائے گا، کوئی ایک راستے سے نہیں جائے گا، تم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی ہو، تم تو نبی ہو، تم تو معصوم ہو، دعا کر دو اپنے خدا سے کہ 12 راستے بنا دے۔ بات جہاں پہ 12 کی آ جاتی ہے وہاں پہ خدا دعاؤں کو ٹالتا نہیں ہے۔ موسیٰ نے پھر ہاتھوں کو بلند کیا، 12 کا واسطہ دیا، 12 راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے۔ پھر بنی اسرائیل سے کہا اب تو چلو، بنی اسرائیل اب بھی راضی نہیں، کہا اے موسیٰ اب بھی ہم نہیں چلیں گے، ایک اور کمی ہے، 12 راستے بھی بن گئے لیکن کھڑکیاں بھی تو ہونی چاہیے راستوں میں تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، ایک دوسرے سے بات کر سکیں، ایک دوسرے کے چہرے کی زیارت کر سکیں۔ موسیٰ نے کہا کہاں پھنس گئے بھائی کہ ایسی بے غیرت قوم کہ راستہ کہا، راستہ بنا دیا، 12 راستے کا ہے، 12 راستے بنا دیے، اب کہہ رہے ہیں کہ کھڑکیاں بھی ہونی چاہیے۔ پھر موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کری، کھڑکیاں بھی بن گئی۔ اب بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ چلنا شروع ہوئے، کھڑکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ کہا واہ ہمارا امام، اس سے کہا راستہ بنا دو تو راستہ بھی بنا دیا، 12 راستے کہے 12 راستے بھی بنا دیے، کھڑکیاں کہیں کھڑکیاں بھی بنا دی۔ امام کی بات کے اوپر عمل کیا تھا لہٰذا نجات پا گئے، نجات پا گئے، دریائے نیل کو پار کر گئے۔ اب عزیزان گرامی پیچھے فرعون نے جب یہ منظر دیکھا کہ 12 راستے ہیں، کوشش یہ کہ ان راستوں کو ہم بھی پار کر جائیں۔ اب میرے ایک استاد ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں موسیٰ ہوتے اور اس زمانے میں فرعون غرق ہو رہا ہوتا، دریائے نیل میں ڈوب رہا ہوتا اور یہ کہتا کہ اے موسیٰ میری مدد کرو، تو شاید موسیٰ یہ جواب دیتے اس زمانے میں اگر ہوتے کہ آئی ایم سوری، یہ میرے بس کی بات نہیں، اب میں نہیں بچا سکتا، جب ہدایت کر رہا تھا تو نے میری بات کو مانا نہیں، اب جب ڈوب رہا ہے تو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا جب ڈوبنے لگا فرعون تو یہ دیکھا کہ بھائی اب تو بچنا بہت مشکل ہے، لہٰذا اب اس کو بلایا جائے، اب اس کو مدد کے لیے پکارا جائے کہ جو مشکل کشا ہے، خدا کو بلا نہیں سکتا تھا، سامنے خدا کا ایک نمائندہ تھا، سامنے خدا کا ایک امام تھا، امام کو مدد کے لیے بلایا۔ اب یہ مت کہنا کیا تم لوگ امام کو مدد کے لیے کیوں بلاتے ہو، ارے یہ ہماری سنت نہیں ہے، یہ ہماری سنت نہیں ہے، بلکہ موسیٰ کو لوگوں نے بلایا، موسیٰ کو مدد کے لیے لوگوں نے بلایا۔ لہٰذا جب نبی اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے، مشکل کے وقت لوگ اس کو مشکل کے لیے بلاتے ہیں، تو ہمارا امام بھی آج پردہ غیب میں موجود ہے، ہم بھی مشکل کے وقت اس کو بلا لیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا موسیٰ غرق ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی غرق لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ ہدایت پا جاؤ، ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ، ہدایت کو سن لو، ہدایت کو مان لو، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ اب عزیزان گرامی اس زمانے کی جو ہدایت تھی وہ اس زمانے کی امتیوں کے لحاظ سے تھی، اس زمانے کی جو ہدایت ہے وہ مجلس عزا کے لحاظ سے ہے، عزاداری ہے، فرش عزا ہے، مجلس و ماتم ہے۔ ارے کہا جاتا ہے محرم میں اب آ جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، اب فرش عزا پہ بیٹھ جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، اب مجلس منعقد کر لو ہدایت پا جاؤ گے، اب ماتم کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ عزیزان گرامی جو 2 مہینے 8 دن ہدایت نہیں پا سکتا وہ دنیا میں بھی ہلاک ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، یہ ہدایت کی کشتی ہیں اور یہ چراغ ہدایت ہیں۔ جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا، جو اس چراغ کا پروانہ بن گیا، تو یقین مانیے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور میں بھی کامیاب ہے۔ شب چراغ روشن کیا تھا، روشنی میں تمام بیٹوں کو بعد آپ نے فرمایا جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے، جس کو جا سکتا ہے۔ یہ جو لشکر والے کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو یزیدی فوج کھڑی ہوئی ہیں، یہ صرف میری دشمن ہیں، مجھے مارنا چاہتی ہیں، میری جان لینا چاہتی ہیں۔ ان کی دشمنی
آپ لوگوں سے نہیں، لہٰذا جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اگر جانے میں شرم محسوس کر رہے ہیں تو میرے گھر کے ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑیں اور اپنے ساتھ لے جائیں، اور اگر اس بات کا ڈر ہے کہ روز قیامت ان کی شفاعت نہیں ہو پائے گی تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ روز محشر میں خود ان کی شفاعت کروں گا۔ عزیزان گرامی، حسین نے حجت کو تمام کیا، جو چراغ جلایا تھا اس کو بجھا دیا تاکہ لوگ اگر کوئی جانا چاہے تو شرمندہ نہ ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے جب چراغ کو روشن کیا تو کیا دیکھا کہ تمام صحابہ موجود ہیں، تمام اہل بیت موجود ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ اے آقا، اس مظلومیت کے وقت آپ کو کیسے تنہا چھوڑ دیں، آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ دیں؟ یہ مناسب نہیں کہ آپ کربلا کے میدان میں تنہا رہ جائیں اور ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ امام کے اصحاب امام کو گھیرے ہوئے تھے، امام کے اہل بیت امام کو گھیرے ہوئے تھے۔ اب وہ فہرست لائی جاتی ہے کہ جس میں شہداء کے نام موجود تھے۔ اب امام پہلے انصار کے نام لیتے ہیں کہ کون کون موجود ہے، پھر اصحاب کے نام لیتے ہیں کہ فہرست میں کس کا نام ہے۔ سب سے پہلا نام ابو الفضل عباس کا ہوتا ہے، اس کے بعد علی اکبر کا ہوتا ہے، اس کے بعد اون محمد کا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے اہل بیت کا نام آتا ہے فہرست میں۔ جب سب کا نام لے لیتے ہیں تو عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ 13 سال کا ایک بچہ بلند ہوتا ہے اور بلند ہونے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کرتا ہے، اے امو، میرا نام نہیں ہے فہرست میں، میرا نام موجود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ 13 سال کا بچہ حسن کا یتیم قاسم ہوتا ہے کہ جو سوال کرتا ہے کہ اے امو، میرا نام فہرست میں موجود نہیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام فرماتے، اے قاسم، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیسا ہے؟ عزیزان گرامی، قاسم نے جو مزہ بتایا ہے وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا ہے کتابوں میں۔ جناب قاسم فرماتے ہیں کہ اے امو، میرے نزدیک موت کا مزہ شہد سے زیادہ شیرین ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کہنا تھا کہ امام نے قاسم کو گلے سے لگا لیا، اے قاسم، تمہارا نام بھی فہرست میں موجود ہے، صرف تمہارا ہی نام نہیں بلکہ علی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ جناب قاسم جو تھے بہت غیرت دار تھے، بہت غیرت دار تھے۔ جس طرح سے امام حسن کو بہت غیرت تھی ویسے ہی جناب قاسم کو بھی بہت غیرت تھی۔ جب یہ سنتے ہیں کہ فہرست میں علی اصغر کا نام ہے تو سوال کرتے ہیں کہ اے چچا جان، کیا یہ ظالم خیموں تک آ جائیں گے جو علی اصغر کو شہید کر دیں گے؟ امام فرماتے ہیں، نہیں میرے لال، میں خود علی اصغر کو میدان کربلا میں لے جاؤں گا۔ ہاں عزیزان گرامی، روز عاشورہ آتی ہے۔ اب عزیزان گرامی، ایک ایک کر کے تمام انصار شہید ہونے لگتے ہیں، تمام اصحاب شہید ہونے لگتے ہیں۔ اب جناب قاسم بھی آتے ہیں، عمر کم ہے، 13 برس کا سن ہے، آتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، اے چچا جان، مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے بھی جان قربان کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ امام اجازت نہیں دیتے۔ قاسم بہت اصرار کرتے ہیں، امام اجازت نہیں دیتے۔ قاسم خیمے میں آتے ہیں اور آنے کے بعد رونا شروع کرتے ہیں، گریہ شروع کرتے ہیں۔ ام فروا دیکھتی ہیں کہ میرا بیٹا رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، سوال کرتی ہیں، اے قاسم، کیوں رو رہے ہو، کیوں گریہ رہے ہو؟ کہا، مادر گرامی، چچا جان مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ عزیزان گرامی، جناب ام فروا فرماتی ہیں کہ اے قاسم، تمہارے والد جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنی وصیت میں انہوں نے ایک وصیت یہ کی تھی کہ دیکھو، ایک تعویذ ہے کہ جو میں قاسم کے بازو پہ باندھ رہا ہوں، لہٰذا جب مشکل کا وقت آ جائے، جب پریشانی کا وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول لینا اور جو تعویذ میں لکھا ہے اس کو پڑھ لینا۔ عزیزان گرامی، بازو سے تعویذ کو اتارا جاتا ہے، تعویذ کو کھولا جاتا ہے۔ شہزادی پڑھتی ہیں کہ دیکھو، جس وقت میرا بھائی حسین نرغہ اعداء میں گھرا ہو، حسین کے اوپر مصیبت کا وقت ہو تو قاسم کو قربان کر دینا۔ اس تعویذ کو پڑھتے ہیں، حضرت قاسم خوشحال ہو جاتے ہیں، چچا کی خدمت میں آتے ہیں، تعویذ کو پیش کرتے ہیں۔ امام تعویذ کو دیکھتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، قاسم کو آغوش میں لیتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے اتنا روتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے عزیزان گرامی تو اب کیونکہ بھائی کی وصیت ہے تو اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔
اجازت تو دے دیتے ہیں لیکن تڑپ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب بھی خواہش یہ کرتے تھے کہ اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی زیارت کر لے تو یتیم بیٹے کی زیارت کر لیا کرتے تھے. آج اسی بیٹے کو جنگ میں بھیجنا ہے. عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نیا لباس جناب قاسم کو پہناتے ہیں اور اس کے بعد ایک زرہ لاتے ہیں. لیکن قاسم کا سن بہت چھوٹا ہے، قاسم کی عمر بہت کم ہے، 13 سال کی عمر ہے، 13 سال کا سن ہے. تاریخ کہتی ہے جب امام حسین نے زرہ پہنائی تو قاسم کی زرہ نہیں آ رہی. دوسری زرہ لائے، وہ زرہ بھی نہیں آ رہی. تیسری زرہ لائے، تب بھی وہ بھی نہیں آئی. عزیزان گرامی، اس زمانے میں عرب زرہ اس لیے پہنتے تھے تاکہ اگر تیروں سے حملہ ہو تو وہ زرہ دفاع کر سکے، تاکہ گھوڑوں کی نالوں سے اگر پامال کیا جائے تو وہ زرہ جسم کو بچا سکے. لیکن ہائے رے قاسم کی مظلومی، 13 سال کی عمر ہے، زرہ نہیں آتی. کرتے کو پہناتے ہیں، کرتے کو پہناتے ہیں اور اس کے بعد گلے بان کو چاک کر دیتے ہیں. عربوں کا دستور یہ تھا کہ جب بچہ یتیم ہو جاتا تھا، جو بچہ یتیم ہوتا تھا تو عرب اس کے گلے بان کو چاک کر دیا کرتے تھے تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ بچہ کسی یتیم ہو چکا ہے، اس کا باپ دنیا میں موجود نہیں. عزیزان گرامی، اس کرتے کو پہنایا امام نے، گلے بان کو چاک کیا، گھوڑے پہ سوار کیا، میدان کی جانب بھیجا. عزیزان گرامی، حسین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ قاسم کس طرح سے میدان جنگ میں جنگ لڑ رہے ہیں. ایک پہلوان کو بھیجا جاتا ہے. اس زمانے کا جو سب سے بڑا پہلوان ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اس بچے کے مقابل جاؤ. 13 سال کے عمر ہے قاسم کی، ایک پہلوان کو بھیجا جا رہا ہے. وہ پہلوان کہتا ہے کہ اس بچے کے مقابل میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا. تاریخ کہتی ہے کہ وہ پہلوان اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے قاسم کے مقابل میں. حضرت قاسم اس کو واصل جہنم کر دیتے ہیں. دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں. تیسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں. جب 3-4 بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں حضرت قاسم تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے. پہلوان خود میدان میں آتا ہے، چاہتا ہے کہ قاسم کو قتل کر دے، چاہتا ہے کہ قاسم کو شہید کر دے. عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہے، قاسم کے اوپر حملہ کرتا ہے. قاسم گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتے، زمین کی طرف آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے چچا مدد کو آئیے، اے چچا مدد کو آئیے. فریاد کرتے ہیں. حسین ایک شیر کے مانند کربلا کے میدان کی جانب بڑھتے ہیں. یزیدی لشکر دیکھتا ہے کہ حسین میدان کی جانب آ رہے، قاتل مدد مانگتا ہے کہ حسین مجھے قتل کر دیں گے، اے فوج والوں مجھے بچا لو. ادھر حسین بڑھتے ہیں، ادھر فوج والے بڑھتے ہیں. اسی اسنا میں ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم کی لاش پامال ہو جاتی ہے. اب حسین میدان میں پہنچتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے قاسم کہاں ہو؟ امام وقت کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں، کہاں ہو؟ ہوا میں قاسم کے جسم کے ٹکڑے بلند ہوتے ہیں، ٹکڑوں کو جمع کرتے ہیں، خیمے کی جانب لاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے ام فروا، تمہارے لال کے جسم کو میں نے